کہ ایک بندہ تھا وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی۔ تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن چور اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اور یاد رکھنا اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا۔ کفن چور اچانک بدلا، روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا۔ بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے اللہ والے، اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا پھر توبہ کر، لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے حضور میں نے آج 5 قبریں کھولی تھی اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی، بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے، سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اللہ اکبر جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آنکھ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی او بھاگنے والے کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آنکھ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اچانک آواز آئی سن لے یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آنکھ بھڑکا دی گئی۔ اللہ اکبر آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا، یہ اس کے 2 جرائم تھے۔ یہ سناٹا قبرستان کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، قبرستان کے سناٹے سے دھوکے میں آنے والوں اندر سکون نہیں ہے، اندر سناٹا نہیں ہے، یا تو کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے یا تو کوئی جہنم کا کتا بن رہا ہے۔ بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر 2 گناہ، ایک تو نشہ کرتا تھا، ایک تو زنا کرتا تھا، یہ 2 گناہ اس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر چہرہ قبلے سے پھر گیا، منہ سور اور بندر کی طرح ہو گیا۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اگر چہرے پہ معمولی سی پھنسی آ جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ آج کاسمیٹک آئٹم پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے اتنا کسی پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انسان کھانے کے معاملے میں ہلکی غذائیں لے رہا ہے لیکن کاسمیٹک آئٹم مہنگے خرید رہا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ دنیا کی خوبصورتی کے مت والو کیا تم یہ بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ میری قوم کے جوانوں تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح طرح کے نشے نکل گئے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے۔ تو وہ کفن چور کہتا ہے اس کا منہ جو قبلے کی طرف پھرا تھا،
मुंह सूअर और बंदर की शक्ल इख्तियार कर गया था, उसका जुर्म क्या था? नशा। और दूसरा जुर्म क्या था? जिना। जिना के मुतालिक ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना हया के पर्दे में नाजायज तौर पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पूरे करने को जिना कहते हैं। और ये जिना क्या है? इतना सुन लो, हुजूर गरीब नवाज सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं, गरीब नवाज कहते हैं जब कोई जिना करता है और जिना करने के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल के जितने कतरे उसके बदन से टपकते हैं, हर कतरे के बदले में एक एक साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। हर कतरे के बदले में एक साल का गुनाह। कितने कतरे टपकते हैं गुस्ल के बाद, जरा तसव्वुर में तो लाओ। और जितने कतरे टपकते हैं उतने ही शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन क़यामत तक जितने पाप और जराइम करेंगे उन सब का गुनाह उसके सर पे डाला जाएगा, जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए। और एक बात मुझे और यहाँ याद आई, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो जिना करते हैं अल्लाह उनको लम्हे के बदले में सदियों की सजा देता है। वो इस तरह से कि जिनाकारों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी लूली अंधी औलाद पैदा करता है, ताकि ये अपनी नस्लों को देख देख कर बार बार दुखी हो। हालांकि हर एक के घर में ऐसा नहीं, लेकिन 99% लोगों के घर में ऐसा ही होता है जिना की वजह से। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी के घर में ऐबी औलाद देखो तो उस पर शक करने लगो कि ये बदकार लोग हैं, ऐसा नहीं है। 1% लोगों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद इसलिए देता है ताकि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको मकबूलियत अता करे। तो याद रखना, जरा गौर कीजिए, आज गंदी फिल्मों की वजह से, जिना की फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से आज हमारे लड़के और लड़कियां जिना को फैशन समझ रहे हैं। लेकिन मैं उनके सामने ये बात रख दूं, कब्र में जाना है, कब तक जमीन पे दंदनाते फिरोगे, कब तक जमीन पर पाप करोगे, कब तक अल्लाह के गजब को दावत दोगे, कब तक उसके गजब को चैलेंज करते रहोगे। याद रखना, हदीस पाक में आता है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिना करने वालों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की कमीज पहनाई जाए। जहन्नम की आग की कमीज। अगर हम पर गीजर का किया हुआ गर्म पानी भी डाल दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये रसूलुल्लाह का फर्मान, ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, सियासी लीडर नहीं कह रहे, कोई मुकर्रिर का की बात नहीं है कि तुम हंस के टाल दो। जिना करने वालों के कान तक ये आवाज पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको क़यामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। और इतना ही नहीं, हदीस पाक में तो यहां तक आया, जिस उज़्व से उन्होंने जिना किया होगा उस पर जहन्नम के हथौड़े बरसाए जाएंगे। इसी पे बस नहीं, सैयदुल मासूमीन काने हया जाने हया वजह तखलीके हया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहां तक फरमाया, जिना करने वालों की शर्मगाहों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। क्या बनेगा उन लोगों का? आज फिल्में देखकर जहां लड़के बुराई की तरफ आमादा है, वहीं पर लड़कियां भी बुराई की तरफ। इसको जिना को आज फैशन का नाम दिया जा रहा है, जिना को आज दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। और सुन लो, जिना करने से 3 मुसीबतें पहले आती है। नंबर 1, रिस्क घटा दिया जाता है। नंबर 2, उम्र घटा दी जाती है। और नंबर 3, चेहरे पर लानत बरसती है। लानत, जाओ कितने ही कीमती क्रीम अपने चेहरों पे लगा लो, वो लानत का खात्मा कभी क्रीम नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह से डर के कोई जिना छोड़ दे, जब दिल चमकेगा तो चेहरे भी चमकेंगे। और अल्लाह के खौफ से जो चेहरे चमकते हैं वो जमीन के ऊपर भी चमकते हैं, वो जनाजे के अंदर भी चमकते हैं, वो कब्र के अंदर भी चमकते हैं। और मैदान महशर में
بچوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے۔ جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی نا اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے اللہ اکبر فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو۔ یہ آج فیشن بن چکا ہے، مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے۔ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جو وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی۔ یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عورتوں کا ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ سید المعصومین جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب عورتوں نے کہا مرد مصافحہ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں۔ تو فرمایا لا افسا من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں فلم سیریل یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟ محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، پتلے کپڑے پہنتی ہے، برقعے اتنے خوبصورت پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں ڈیزائن والا برقع نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اسلام، توجہ، اسلام برقع پہننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے برقعے کا حکم کبھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر برقع پردہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پردہ برقعے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اس لیے ہمارے اب پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ 17 ہزار کے برقعے دبئی سے منگوا کر اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ دوپٹے پر 17 پیون لگے ہیں، اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ سگا بیٹا بھی، سگا بیٹا سیدہ فاطمہ کے بال نہ دیکھ سکا۔ کسی نے امام حسین سے کہا حسین تیری ماں بہت نیک، کسی نے امام حسین سے کہا تیری ماں بہت نیک تھی، میں واللہ تو نے سچ کہا، کیونکہ جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، صرف 7، سگا بیٹا، دودھ پینے والا بیٹا۔ امام کہتے ہیں جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا،
اس 7 سال کی عمر میں میں نے اپنی ماں کو بغیر دوپٹے کے کبھی نہیں دیکھا. میری ماں کا دوپٹہ کبھی سر سے ہٹا ہوا میں نے نہیں دیکھا. یعنی میں نے اپنی ماں کے بال کبھی نہیں دیکھے. 7 سال کا بیٹا حسین جیسا شہزادہ بھی کہہ رہا ہے میں نے اپنی ماں کے بال سر کے کبھی نہیں دیکھے. میری ماں اتنی نیک تھی کہ 7 سال کے بیٹے نے بھی ان کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. اور دوپٹہ کیا تھا؟ دوپٹہ کیا؟ پیوندوں کا مجموعہ، پیوند کا مجموعہ. ایک دن دوپٹہ اتنا پھٹا دوپٹہ کہ سیدہ پاک کا دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا. بہنوں کی توجہ، آپ سب کی بھی توجہ. کیا ہم اہل بیت سے محبت کی بات کرتے؟ صرف ہاتھ چومنا اہل بیت نہیں، محبت اہل، صرف نعرہ حیدر لگانا یہی محبت اہل بیت نہیں. صرف امام حسین کے نام پر چند رسومات ادا کرنا یہی محبت. اصل محبت اہل بیت تو ان کے کردار اور ان کے عقیدے اور ان کے نظریات کو اپنانا ہے. میں اپنی بہنوں کی توجہ، ہر شادی کے اندر عورتیں میک اپ کر کے جا رہی. میری بہنوں، میک اپ کرنے کی اجازت ہے مگر شادی کے لیے نہیں، شوہر کے لیے. میک اپ کر کے ولیمے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کے لیے میک اپ کرنے کی اجازت ہے. میک اپ منع نہیں ہے. عورتیں سج دھج کے بازار میں جا رہی، جہنم میں جاؤ گی. کسی کا کچھ نہیں، مولوی کا تو کچھ نہیں بگڑنے والا. مولوی تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. آقا فرماتے ہیں جو عورت صرف خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. بچیاں کالج میں سج دھج کے جا رہی ہے، سور کے جا رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو عورتیں سج دھج کے گھر سے نکلتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، قیامت کے دن اس کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جائے. میں تو عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا ترس آتا ہے کہ جو عورتیں صرف ڈانٹنے پہ رو پڑے، یہ اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر پائے؟ عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے ڈانٹنے پہ. میں نے کئی بار تجربہ کیا کہ کبھی بدبو کی جگہ سے گزرنا ہو رہا ہے تو مرد نارمل چل رہے ہیں، لیکن بدبو عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے، اللہ ان کی نزاکت کو اور بڑھا دے. اتنی نازک مزاج کہ مرد بدبو میں نارمل چلتے، عورت فوراً کپڑا رکھتی ہے. مجھے بتاؤ میری بہنوں، ہنسنے کی بات نہیں، جب تم گٹر کی بدبو برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو تم جہنم کی بدبو کیسے برداشت کر پاؤ؟ جب تم کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو وہ بڑے بڑے وہ ہتھوڑے جو جہنم میں اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کا ہتھوڑا اتنا بڑا ہے کہ تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے، جس سے عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو. یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بات دور نکل گئی، میں بات سمیٹتے ہوئے کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدہ کائنات کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ایک دن، استعمال کے قابل نہ رہا. تو مولا علی نے وہ دوپٹہ دیکھا تو کہنے لگے سیدہ آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ یہ پہننے کے قابل نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی بڑی ہے، اتنا دوپٹہ پھٹنے کے بعد بھی سیدہ نے مولا علی کو نہیں کہا کہ مجھے دوپٹہ لا کر دو. مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ جیسی عورت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے پوری زندگی مجھ سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی، پوری زندگی مجھ سے کوئی کچھ نہیں مانگا. مولا علی کہتے ہیں پوری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی فرمائش نہیں کی، اس لیے کہ فاطمہ مانگنے والی کا نام ہے ہی نہیں، فاطمہ تو دینے والی کا نام ہے. اس لیے کہ ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے، شجرے خلط ملت ہو جائیں اور ہر کوئی صاحب شجرہ بننے لگے تو صوفیہ کہتے ہیں جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے تو دو چیزوں سے انہیں پہچاننا، یا تو ان کی
सखावत से पहचानना या तो उनकी माफी की आदत से उनको पहचानना। अरे जब सैयद इतना देता है तो सैयदा के देने की शान का आलम क्या होगा। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले है करीमों की लजपाल घराना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सैयदाए कायनात। अरे जिसके बेटे इतना देते हैं कि लोग ले ले कर कहते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आलात। नैनवा वालों, ये कितने नंबर का बेटा है सैयदा का, कितने नंबर का बेटा है। सैयदा फातिमा ज़हरा, उनके बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा कासिम, उनके बेटे सैयद मोहम्मद इदरीस, उनके बेटे सैयद इब्राहिम, उनके बेटे सैयद अब्दुल अजीज, और उनके बेटे सैयद अब्दुल अजीज के सैयद नजमुद्दीन, उनके बेटे सैयद गयासुद्दीन, और उनके बेटे सैयदना मोइनुद्दीन गरीब नवाज। जब इतने बाद का बेटा इतना सखी है तो उसकी ऊपर की दादी कितनी सखी होगी। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले है करीमों की लजपाल घराना है। और भीख मुझको बेकलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। ज़माने में जो कुछ खैरात बट रही है वो सैयदा की चक्की चल रही है तो खैरात बट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाते मौला कभी फरमाइश नहीं की सैयदा ने, कुछ फरमाइश, कभी फरमाइश। आज तो औरतों का हाल ये हो गया, हर शादी पे नया ड्रेस चाहिए। नहीं है, पड़ोसन को मिला मुझे भी चाहिए, इसको मिला। मेरी बहनों, ड्रेस और जेवर के चक्कर में तो तुम तबाह हो। आखिरत की फिक्र करो। ड्रेस तो नचनियों को और जेवर तो नचनियों को भी मिल जाते, कब्र की फिक्र कब करोगी। मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, कब्र की फिक्र कब करोगी। फरमाया कभी सैयदा ने फरमाइश, बल्कि बात पे बात निकलती है। सोहेल बापू ने जिक्र छेड़ा सैयदा का, तो बात पे बात निकली तो एक बात मुझे याद, इतनी भी फरमाइश कभी नहीं की कि आज घर में आटा नहीं, आज तेल नहीं है घर में, कभी नहीं की। अगर आप सुनना चाहते हैं तो उस तरफ बात चली गई है तो मैं उस तरफ पेश करूं, आपको पता चलेगा। जरूर। मौलाए कायनात जंग में मसरूफ थे, जंग की मसरूफियत थी। तवज्जो अर्ज कर सकता हूं ना? जी जी। आप थक तो नहीं गए ना? सर्दी में मुझे डर लगता है कि मैंने जल्दी गुफ्तगू ख़त्म करना। उसकी वजह यह है कि हुजूर की उम्मत का ख्याल करना हम पे लाजिम है। जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है लोगों का ख्याल करके, अल्लाह, तो तकरीर क्यों लंबी करें। मौसम अच्छा होता है तो फिर हम भी खुलते हैं, लेकिन ठंडी का मौसम में बूढ़े बच्चे सभी हैं। बहरहाल चलें, बात अब मैं एंड की तरफ ले जाते हुए करूँ। मौला अली जंग के माहौल में है, जंग की मसरूफियत है, और जंग की मसरूफियत में इतने बिजी हो गए। जाहिर सी बात है, जंग की मसरूफियत कोई मामूली तो नहीं होती ना, जंग की मसरूफियत। और फिर मौला अली जंगजू आदमी, बहादुर आदमी, ऐसा बहादुर कि मेरे आका ने कहा ला फता इल्ला अली, सुभान ला अल्लाह, सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह बहादुर कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। बेशक बेशक। जिसकी तलवार की नबी चाहे वो माँ सुभान अल्लाह तारीफ करे, और जिसकी बहादुरी की फिर वो बहादुर तो फिर इतने बहादुर थे मौला मुश्किल कुशा, इतने बहादुर कि अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा का हाल ये कि अगर किसी के पैर पर पैर रख दे हटा नहीं सकता बंदा। अल्लाह, बड़े बहादुर थे, बड़ी बहादुरी थी, अल्लाह ने बहुत बहादुरी थी। इतने बहादुर थे मौला मुश्किल कुशा पाक के 70 लोग जिस वजन को न उठा सकते थे, मौलाए कायनात उसको एक हाथ में उखाड़ लेते। सुभान अल्लाह, उखाड़ा फेंका। बहादुरी उनका अपना अंदाज था। इतने बहादुर थे कि जिसको जहन्नम तक पहुंचाते थे टेढ़ा तिरछा नहीं काटते थे, वो बराबर बराबर काटते। अल्लाह, उसमें भी मौला अली हैदर। बहरहाल तो मसरूफ रहे।
اور مصروفیت میں تقریباً ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزرا، اور ایک ہفتے کے بعد جب راحت ملی تو مولا پاک گھر میں آئے اور سکون سے بیٹھے، تو سیدہ سے پوچھا کہ 7 دن کی مصروفیات تھوڑی کم ہوئی ہے تو دل چاہتا ہے کہ آج کچھ کھائیں، آج کچھ کھائیں، کیا پکایا تم نے؟ سیدہ نے کہا کہ 7 دن ہے، 7 دن سے گھر میں اللہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، جواب دیکھیں ذرا، اچھے باپوں کی اچھی تربیت ایسے جملے نکالتی ہے۔ بے شک، جس کا بابا جانوروں کو بے مثال بنا دے، واہ، قصوہ اور یافور جہاں پہنچ کر مؤدب ہو جائے، بے شک، اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی ہوگی، ہیں؟ جس کی نگاہ انسان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے، وہ نبی کا بدعہ، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، کیا شان کا مالک ہو۔ حضور کسی کو ایک بار گود میں لے لیں وہ بے مثال ہو جائیں، حضور جس کو روز روز رات و دن ہاتھوں میں لے کر کے اپنے سینے سے لگائیں، اپنی زبان چسائیں، خود ان کو بوسے بھی دیں، ان کو چومے بھی اور سونگھے بھی، اس سیدہ کی شان کو کون بیان کرے، کتنا بیان کرے۔ لیکن جواب کیا خوبصورت ہے۔ آج کل تو عورتیں ناشکری، گھر میں یہ نہیں وہ نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے میں کبھی خوش نہیں ہوں، یہ ہے وہ، ناشکرا پن مت کرو، یہ جہنم کی نشانی اور جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ سیکھو، دین سیکھو۔ 7 دن سے اگر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، وہ عورت کیسا مہا بھارت مچائے گی گھر میں۔ لیکن یہ سیدہ کی شان ہے، شوہر 7 دن کے بعد پوچھتا ہے تو کہا 7 دن سے گھر میں اللہ کی رحمت ہے۔ سمجھ گئے کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، رحمتیں بس اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھا شہزادوں کا کیا؟ کا روزانہ بہلاتی تھی اور پانی پلا کر کے سلاتی۔ کربلا میں بھوک اسی لیے ڈگمگا نہ سکی کہ وہ پہلا اتفاق نہیں تھا بھوکے اور پیاسے رہنے کا، بچپنے سے تربیت ہو رہی تھی۔ بے شک، بے آپ شک، کیا سمجھتے ہیں رمضان شریف میں پہلا دوسرا روزہ لوگوں کو بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ عادت نہیں ہوتی نا۔ جس کو عادت ہو اس کو بھوک اور پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں علی اکبر کا جنازہ اور علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں لرزے؟ میں نے کہا جو اپنے باپ علی کی شہادت دیکھ چکا تھا وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کیسے ہل جاتا؟ اس لیے کہ جس کو باپ کی شہادت نہ ہلا سکی اسے بیٹے کی شہادت کیسے ہلا سکتی؟ بے شک، یہ مزاج دیا گیا، مزاج دیا گیا۔ بہرحال تو بچوں کو بہلاتی رہی، سلاتی رہی، پانی پلا پلا کر 7 دن ہوئے۔ اچھا اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، سن لیں یہ گھر ہے ان کا، اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، اب تو ایک کام کرتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، دعا کرو کچھ کام مل جائے تاکہ میں کم سے کم 2 درہم کما سکوں۔ مولا علی مانگنے نہیں جا رہے، قرضہ مانگ لو، اس سے لے لو، اس سے نہیں 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 نہیں، وہاں بھی ہے کہ چلو میں ذرا دیکھتا ہوں کچھ کام دھام کر لیتا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنا مال اتار رہے ہیں۔ مولا علی پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے کہ میں تمہارا سامان اتار دوں، کتنا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہا کہ اگر اے جوان، وہ پہچان نہیں سکے، اے جوان اگر تو نے ہمارا سامان اتار دیا ہم تجھے 2 درہم دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، فٹافٹ سامان اتار دیا، اس میں گھنٹوں بیت گئے، اتنا سامان اتارا، 2 درہم انہوں نے دیا، 1 درہم کا کسی کے دروازے پر گئے دستک دی، اور 1 درہم کا آپ نے سامان خریدا، آٹا واٹا جو بھی تھا، اور 1 درہم الگ سے رکھ لیا تاکہ ایک صبح کسی فقیر کو صدقہ کریں گے۔ 2 کمایا، اس میں سے بھی ایک صدقہ کرنا ہے، اور 1 لیا، لائے۔ اتنے ٹائم میں سیدہ نے چولہا جلایا۔ سیدہ جب چولہے میں پھونکتی تھی نا تو چولہے کا گرد و غبار سر پر اور چہرے پر آتا تھا۔
और औरतें जानती हैं कि जब चूल्हे में फूंको तो वापस ज़र्रात आते हैं। ये सैयदा का घर था, फूंक रही है, चला रही है। रोटी बनाई तो रोटी कितनी बनी? 3 रोटी बनी। उसमें जितना आटा आया था 1 दिरहम में 3 रोटी बनी। एक रोटी मौला अली को रख दी, एक रोटी के 2 टुकड़े करके दोनों शहजादों को रख दिया, और एक रोटी अपनी कनीज को दे दिया। एक रोटी कनीज को दे दिया। और जब मौलाए कायनात खा चुके, फरमाया कि तुमने खाया? कहा कि 3 ही रोटियां बनी थी ना, एक आपको दे दी, 2 एक में से 2 टुकड़े करके शहजादों को खिला दिया, और कनीज का भी हक था उसको, तो आप, मैंने पानी पी करके मैंने सब्र कर लिया। अल्लाह अल्लाह। 8वां दिन, 8वां सीरियल देखकर जिंदगी गुजारोगी तो तलाक की नौबत आएगी, और सैयदा को देखकर जिंदगी गुजारोगी तो तुम्हारा घर जन्नत निशान बन जाएगा। बेशक। सैयदा पाक, दुपट्टा इतना फटा, इसी पे बात आगे चली थी, बात को पूरी करते हैं। दुपट्टा इतना फटा कि पहनने के काबिल न रहा, तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा फातिमा तुम्हारा दुपट्टा फट गया है, ये पहनने के काबिल नहीं रहा है। कहा कि हाँ मैं भी महसूस करती हूँ। तो कहा तुम्हारे अब्बा जी से तलब कर लो, वो तो सबको अता करते हैं। सैयदा ने क्या कहा पता है? हया आती है ना अब्बू से मांगने के लिए। सारा जहान जिससे मांगता है, कहते हैं हयात चलो हम चलकर तुम्हारी सिफारिश करते हैं। गई हैं, जाने का क्या था, बाजू में ही घर, अभी भी बाजू में ही है। मस्जिद नबी में 2 ही हुजरे बचे हुए, बाकी सब खत्म हो गए। एक तो सैयदा का हुजरा है और एक तो सैयदा आयशा का, 2 दोनों हुजरे, अभी भी 2 हुजरे मौजूद हैं। जो हम ताला देखते हैं, जहाँ दरवाज़ा हुजूर के, हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार में जाने का जो दरवाज़ा है, जो दरवाज़ा है सैयदा के हुजरे में लगा है। यानी अभी भी हुजूर बता रहे हैं कि जाहिर में भी मेरे पास आना हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इस आलम जाहिर में भी अगर मेरे घर में आना हो तो सैयदा के यहाँ से हो करके आओ। यानी अब भी कोई मुनकिर, गुस्ताख रसूल, बिदती, कैसा ही सड़े हुए अकीदे वाला, अगर हुकूमत से इजाजत लेकर हुजूर के हुजरे तक जाना चाहें तो हुजूर के हुजरे तक जाने के लिए दरवाज़े सैयदा से गुजरना उसके लिए ज़रूरी है। यानी बताया जा रहा है, अरे जब जाहिर में सैयदा के दर के बगैर मेरे घर में नहीं आ सकता, तो हकीकत में आले रसूल का दामन छोड़कर रसूल तक कैसे पहुंच सकता है। इसीलिए तो सरकार नज़मी ने भी कहा था, मिलता है मुस्तफा का दर आले रसूल के तुफैल। गौर करें, सैयदा फिर सैयदा है, सैयदा फिर सैयदा है। हुजूर के पास आए, आने के बाद मौला ने कहा आका फातिमा ज़हरा का दुपट्टा इतना फट गया है कि पहनने के काबिल नहीं। आका ने फरमाया अभी, हुजूर का अंदाज देख, अभी बद्र व ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है। मैं अपनी बेटी को कुछ कैसे दे दूं? अलबत्ता इस वक्त मैं फातिमा ज़हरा को, चूँकि बज़ाहिर इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऊँट का चमड़ा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ऊँट का चमड़ा ले जाओ और इसी चमड़े पर फातिमा के दुपट्टे में पेवन लगा लो। 16 टुकड़े कपड़े के थे और 17वां पेवन ऊँट के चमड़े का था, और वो ऊँट का चमड़े का जो पेवन था वो बिल्कुल सर पे आता था। जब वो पेवन लगा करके ओढ़ा है दुपट्टा, हुजूर आ गए। बहरहाल बाप तो फिर बाप ही होता है। वाह। बाप कितना भी सख्त दिल हो, बेटी से प्यार करता है, औलाद से प्यार करता है। जिसका बाबा रहमतुल लिल आलमीन हो, हैं सारी कायनात के लिए, सारे आलमीन के लिए जो रहमत बनाकर भेजा, वो बेटी पे कितना मेहरबान होगा। जिसने दूसरों की बेटियों की इज्जत बताई और बचाई हो, वो अपनी शहजादी पे कितने मेहरबान हो। जब बेटी के सर पे दुपट्टा देखा कि दुपट्टे में 17वां पेवन चमड़े का है, ऊँट के चमड़े का, आँख में टप टप आंसू आ गए और रो पड़े। हुजूर को देख करके मौला अली भी रोए, मौला अली को देख के सैयदा भी रोई। तो सरकार ने हमें रोना नहीं, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो? क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो
کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں. سبحان اللہ. میں اپنی بہنوں سے کہنا، آج جو زنا بڑھ رہا ہے، زنا اور بدکاری، بے پردگی، اس میں مہن کردار ادا کر رہی ہے. عورتیں پردے میں رہیں اور مرد اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں. تو پہلی وجہ وہ کفن چور بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قبر میں جو منہ پھرا ہوا ہے سور اور بندر کی طرح ہے، اس کی پہلی وجہ تھی یا تو وہ شراب پیتا تھا یا تو زنا کرتا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا جی نہ بھرا، ڈرا تو تھا لیکن میں نے سوچا چلو بھائی کچھ کمانا تو ہے، تو دوسری قبر کھودی. جب میں نے دوسری قبر کھودی تو میں نے دوسری قبر میں ایک اور بھیانک منظر دیکھا کہ میت سور کی طرح ہے اور جہنم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا، میں تو وہاں حال یہ تھا کہ اس سے بھیانک منظر، سور کی شکل میت کی، اور وہ بھی زنجیروں کے اندر، جہنم کی آگ کی توق اور اس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو جب میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، سنتا جا. یہ بھی دو گناہ کرتا تھا، ایک تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور یہ حرام روزی کماتا تھا، اس لیے اس کا یہ حال کیا. جھوٹی قسم، جھوٹی قسم. آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دیتا ہوں اور ان پہ لعنت کرتا ہوں. آج قسم کوئی معنی نہیں رکھتی لوگوں کے لیے. جھوٹی قسم، تو میں جھوٹی قسم کھاتا تھا. اور یوں بھی سچی قسم بھی مت کھایا کرو جب تک جان، عزت اور مال پہ بننا ہے. مت کھاؤ قسمیں، کیونکہ جو بات بات پہ قسم کھائے اللہ اس کی روزی میں گھٹوتی لاتا ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے. آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھاتے ہیں. اور پھر دوسرا گناہ حرام کما. آج حرام، سود، جوا، شراب کے دھندے، جوے کے دھندے، نشے بیچنے کے دھندے مسلمانوں میں بہت عام ہو رہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا بے غیرتی کی لعنت ہے. ایم ڈی مسلمان بیچ رہا ہے، شراب کے دھندے مسلمان، سود مسلمان. جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. پھر بھی لوگ سود کا دھندا کر. نشہ بیچ، میں نشہ بیچنے والوں سے پوچھتا ہوں کیا تم نشہ بیچتے وقت اپنے بچوں کو بھول جاتے ہو؟ نشہ نہیں بیچ رہے ہو، موت بیچ رہے ہو. موت، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، مال ہی سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں دیکھ لو دنیا کا انجام. ارے حلال کمانے والے اپنی قبر میں کیا لے گئے جو ہم حرام کما کر اپنی قبر میں لے جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. ارے خود کی زمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا، دفن بھی ہوں گے تو قبرستان میں. کون سے نشے میں ہو، کس گھمنڈ میں ہو. قارون کا خزانہ اس کے ساتھ گیا، نمرود کی دولت اس کے ساتھ گئی، فرعون کی دولت اس کے ساتھ گئی، بخت نصر کی دولت اس کے ساتھ گئی. ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ اس لیے حرام سے بچو، حرام روزی سے بچو، حلال کی طرف آؤ. اور حرام کھلاؤ گے اپنے بچوں کو. جب حرام کھانے والے بچے جوان ہوں گے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کریں گے. آج اگر ہمارے بچے ہمارے باغی ہو رہے ہیں، وجہ ہم نے ان کو حلال کتنا کھلایا، کتنا حلال کھلایا. جو حرام سے خون بنے گا اور گوشت بنے گا وہ باغی ہی بنائے گا. آج لوگ، میں اتنی بڑی اسکول میں ڈال رہا ہوں اپنے بچے کو کہ میرا بچہ اچھا بنے. بھائیو اچھے اسکول سے بچہ اچھا بننے میں صرف 5% بس، 95% حلال غذا. آج غذا حرام ہے. اس لیے دیکھ لو بچے ڈاکٹر بن جا رہے ہیں، ٹیچر بن جا رہے ہیں، انجینئر، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. اب ماں باپ بڑھاپے میں رو رہے، کیوں؟ کھلایا کیا؟ یہ بتاؤ کیا کما کے کھلایا؟ اس پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، توجہ کرنا. حلال کیا اپنا اثر ہے. ایک بزرگ تھے، نام نہیں لوں گا اب ان کا، نام لوں کیونکہ جب کوئی عبرت کی بات بیان کرنی ہوتی تو میں بزرگوں کا نام نہیں لیتا. بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ.
ان کا شمار غوث پاک کے اور غریب نواز کے بھی پیروں میں ہوتا ہے، پیروں کے پیروں میں ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا تھوڑی مستی کرتا، ایک مرتبہ مستی میں ان کے بیٹے نے ایک بیشتی سمجھتے ہیں، بیشتی پانی جو بیچتے ہیں، صبح صبح اس کے مشکیزے پہ تیر چلا دیا، اس کا پورا پانی بہہ گیا، مشکیزہ بھی پھٹ گیا۔ غریب آدمی کے لیے مشکیزہ بہت بڑی چیز تھی، پانی پورا گر گیا، مشکیزہ پھٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے حضرت کے پاس آیا، حضرت پورے بصرہ میں آپ کا نام ہے، شان ہے، عزت ہے، مقام ہے، بلندی ہے، یہ آپ کے بچے نے میرا مشکیزہ پھاڑ ڈالا۔ آپ نے فوراً پیسے دیے، خادم کو مشکیزہ منگایا نیا، پرانا مشکیزہ بھی درست کروایا، دونوں مشکیزے دیے، حلوہ منگایا، حلوہ کھلایا، کہا بیٹا جاؤ۔ اس نے کہا پرانا بھی درست کر کے دے دیا، نیا بھی دے دیا، حلوہ کیوں؟ کہا حلوہ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے دل کو راحت بخشتا ہے، اس لیے میں نے حلوہ کی طرح، میرے بچے نے تیر چلایا، مشکیزہ پھٹا تو تیرا دل تو ٹوٹا ہوگا نا، اس لیے جو ہے وہ میں نے دل کو راحت دینے کے لیے حلوہ کھلایا، جو پرانا بھی لے جا، نیا بھی لے جا، جا اللہ تجھے برکت دے۔ اب بچے کو کچھ نہیں کہا وہ بزرگ نے، یاد ہم تو بچے شرارت کرتے تو انہیں کو پیٹتے رہتے، ان کو پیٹنے والوں کبھی اپنے آپ کو بھی پیٹو، کبھی اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر پہ بھی غور کرو نا، اپنی کرتوت پر بھی غور کرو۔ بچے کو کچھ نہیں کہا، گھر میں آئے، بیوی کو کہا فرما بردار بیوی بتاؤ جب یہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم نے کیا کیا کھایا تھا، لقمہ تمہارا کیسا تھا، یہ بتاؤ۔ حضور میں نے تو حلال کے سوا کچھ نہیں کہا، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سچ بتانا ورنہ سزا ملے گی۔ بہت غور کیا، جب جان پہ بن آئی، پریشان ہوئی تو بہت غور کیا، کہا حضور بات یاد آ گئی، غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی۔ کہا کیا؟ کہا بصرہ سے کچھ تاجر جا رہے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنا مال کہیں اور رکھیں گے تو لوگ خیانت کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا سامان اپنے گھر میں رکھا، اور اس سامان کے اندر انگور کا ٹوکرا تھا، اور یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، تو انگور کی خوشبو اتنی آ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ انگور کھاؤں، اور آدھی رات ہو چکی تھی، اجازت لے نہیں سکتی تھی، اگر بغیر اجازت انگور کھاتی تو حرام ہوتا، تو میں نے کیا کیا، لذت بھی مل جائے، چوری بھی نہ ہو، تو میں نے سوئی لی، اور سوئی لے کر انگور میں چبویا، اور سوئی کے ناکے پر جو پانی آیا انگور کا، وہ میں نے چوس کر اس کی لذت لے لی۔ کہا یہ اسی کی نحوست ہے کہ تو نے اتنا حرام کھایا نا، یہ بیٹا اسی لیے بدماش اور شرارتی پیدا ہوا۔ اتنے بڑے ولی کی بیوی اگر انگور کا رس سوئی کے ناکے پہ انگور کا رس کتنا آتا ہے، جب وہ چوس لے تو حال یہ ہوتا ہے کہ بچہ بدماش اور شرارتی پیدا ہوتا ہے، جو قرضہ لے کر کھا رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، پورا ہڑپ کر جا رہے ہیں، بھائیوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بہنوں کا حصہ دبا لے رہے ہیں، موبائل چوری کر کے کھا رہے ہیں، سود کے پیسے کھا رہے ہیں، حرام کے پیسے کھا رہے ہیں، دادا گیری کر کے بھتہ وصول کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کا کیا ہوگا؟ اگر اپنی نسلوں کو بگاڑنے سے بچنا ہے، حلال۔ جس وقت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد ماں کے پیٹ میں آئے اور پورے محل میں خوشیوں کی شہنائی بجنی شروع ہوئی کہ ملکہ کو خوشی دکھائی اللہ نے، برسوں بعد بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو مخدوم اشرف کے والد بزرگوار سید ابراہیم نور بخشی اپنی بہن کو بلا کر کہتے ہیں بہن دیکھو اب میری بیوی کا تم خیال کرنا، کوئی حرام لقمہ اس کے منہ تک نہیں جانا چاہیے ورنہ بیٹا نیک نہ بن سکے۔ توجہ کریں، یہ بزرگوں کی۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ والے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، سب ہے، پھر اللہ والے کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے نماز تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں، روزہ تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں ہے، داڑھی تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں۔ دیکھ لو چیک کر کے اپنا لقمہ کتنا حرام کھا رہے ہو۔ تو فرمایا آواز آئی یہ قسمیں کھاتا تھا اور حرام کھاتا، پھر بولا وہ میں وہاں سے بھاگا، پھر میں نے تیسری قبر کھودی، تو جب میں تیسری قبر پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بندہ ایک گدی سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے کتے کی طرح، اور اس کے پورے جسم میں آگ کی کیل ٹھوکی ہوئی ہے، کتے کی طرح زبان لٹکی ہے،
اور آگ کی کیلیں اس کے جسم میں ٹھوکی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے جیسے میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کون تھا، اس میں بھی دو گناہ تھے۔ یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اور دو لوگوں کے درمیان لڑائی لگاتا تھا، جھگڑا لگاتا تھا، اس لیے کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی اور اس کے پورے جسم میں جہنم کی آگ کی کیلیں ٹھوک دی گئی۔ یہ قبر ہے۔ آج بھی لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت مطلب اس کے پیچھے اس کی برائی، اس کے پیچھے اس کی برائی، اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بڑھ کر غیبت ہے، زنا سے برا کام غیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چگلی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے کہا، ایک معتبر ذرائع سے بات مجھے پتا چلی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، تو امام اعظم نے ہنس کے کہا، مجھے حیرت ہو رہی ہے، اتنے بڑے عالم ہو، غیبت کرنے والے دنیا میں کب سے معتبر ہو گئے؟ دنیا میں غیبت، کیونکہ جس نے غیبت کی نا تو پھر وہ معتبر ذرائع کیسے ہو گئے؟ اگر آج غیبت اور چگلی ختم ہو جائے، ہمارے گھر کے، محلے کے، ملک کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ امام اعظم فرمایا کرتے تھے، مجھے امید ہے اللہ مجھے بخش دے گا۔ کا وجہ کہا کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ آج ہم غیبت میں مبتلا ہیں، چغلی میں مبتلا، لڑا رہے ہیں، جھگڑا رہے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی لگا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ محلے محلے میں لڑائی لگا رہے ہیں، پیر و مرشد میں اور مریدوں میں لڑائی لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے پڑوسی پڑوسی میں لڑائی لگا رہے ہیں، ننن بھاوج میں لڑائی لگا رہے ہیں، ساس بہو میں جھگڑا لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے دیورانی جٹھانی میں جھگڑا یاد رہو، کتے کی طرح زبان لٹکے گی قبر کے اندر، اور جسم میں کیلیں ٹھوکی جائے گی۔ اس پہ میں اب زیادہ نہیں کہتا، چونکہ وقت بھی میرا پورا ہو رہا ہے اور بہت لمبی گفتگو میں نہ کرتے کرتے کر چکا۔ آخری میں دو باتیں اور سن لیں، لیکن یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، غیبت اور چگلی سے بچو۔ چگلی، مجھے یہاں ایک پیارا واقعہ یاد آیا امام غزالی کا۔ امام غزالی سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، بہنیں دھیان سے سنیں، آپ سب بھی سنیں، ہائے اچھے سے سن رہے ہو اور سنو اچھے سے۔ عورتیں غیبت چگلی زیادہ کرتی۔ عورتوں کا حال یہ، ہنسنے کی کوئی بات نہیں، یہ کسی دل جلے کی فریاد ہے۔ 4-6 ملے گی، اس کی خوب برائی کرے گی، اور آخری میں ہٹتے ہٹتے کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ۔ جان دو بھائی، اس کے اعمال اس کے ساتھ، اپنے اعمال اپنے ساتھ، اپنے تو کسی کی غیبت نہیں کرتے، تو اب تک کیا کر رہی تھی؟ بعض عورتیں تو کہتی اللہ توبہ میری بہن، میں غیبت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو بتانے کے لیے کروا رہی، یہی تو غیبت ہے۔ ایسی رابعہ بصری بنتی ہے گناہ کرنے کے بعد بھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کی پناہ، عورتوں کو دین سیکھنے کی ضرورت زیادہ۔ ایک عورت اگر دین سیکھ لے، 4 مردوں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ عورت دین سیکھ لے، باپ کو سنوار سکتی ہے، بھائی کو سنوار سکتی ہے، بیٹے کو سنوار سکتی ہے، شوہر کو سنوار سکتی ہے۔ اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ کمزوری دین کے معاملے میں عورتوں میں ہے۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت مارا پیٹا اور کنویں میں ڈال دیا، اور بکری کے بچے کو ذبح کیا، اور اس کے خون میں کرتا لت پت کر کے لے کر آئے، اور ساتھ میں ایک بھیڑیا بھی پکڑ لیا۔ بولے ابا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ کمبخت بھیڑیا تھا، اس نے کھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو آپ روتے روتے ہنس پڑے، کہنے لگے کتنا ہوشیار تھا نا وہ بھیڑیا کہ پورا یوسف کھا گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا۔ انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھٹے گا نا، کرتا صحیح سلامت ہے۔ اور وہ روتے ہوئے آئے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے۔ اسی لیے امام غزالی کہتے ہر رونے والے پر اعتماد مت کرنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے ہی آئے تھے۔ آپ کہیں گے کیا رونا برا ہے؟ میں نے کہا برا نہیں ہے، رونا برا نہیں ہے۔ رو یعقوب بھی رہے تھے اور رو بھائی بھی رہے تھے، دونوں کے رونے میں کیا فرق تھا؟ یعقوب کو محبت یوسف رلا رہی تھی اور بھائیوں کو رونا نہیں آ رہا تھا، وہ رونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ تو محرم میں بھی 2 لوگ روتے ہیں،
ایک طبقہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور ایک طبقہ محبت حسین میں روتا ہے. تو محبت حسین میں رونا عبادت ہے، لیکن ہم نہ تھے کہ ایکٹنگ کرنا یہ خیانت ہے. ایک بات یاد رکھنا، اس لیے ہر ایک کے رونے پر پگھلنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آئے تھے روتے ہوئے، بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھیڑیا کھا گیا. ہاں یہ بھیڑیا ہے، دیکھو یہ اسے نے کھایا. آپ نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے، میرے اتنے خوبصورت لال کو تو کیسے کھا گیا؟ تو بھیڑیے نے، حضرت یعقوب پیغمبر تھے، نبی تھے نا، ان سے بات کی. اللہ کے نبی، میں بھیڑیا ضرور ہوں، لیکن میں نے آپ کے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کو کھانا جانوروں پر حرام ہے. جانور اللہ کے نبی کو نہیں کھا سکتا، مٹی اللہ کے نبی کو نہیں کھا سکتی، جانور اللہ کے نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے وہ تو نبی ہے، صدیق ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جو ہوا میری آنکھوں کے سامنے، میں نے سب دیکھا. کہا بتا کیا ہوا؟ میں نہیں بتاؤں گا. بھائی لوگ تو نہیں سن رہے تھے نا یہ سب بات، کیونکہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تیری آنکھ کے سامنے ہوتا کیوں بتاتا نہیں ہے؟ کہا اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ چگلی ہو جائے گی، اور چگلی اللہ کو پسند نہیں ہے. میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں. اللہ کو اس بھیڑیا کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کو جنت میں داخل کرنا ہے، اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں داخل کرنا ہے، تو ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بھیڑیے کو بھی جنت میں داخل کرنا ہے، کیونکہ اس نے غیبت نہیں کی. اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو اللہ بھیڑیے کو جنت عطا کرے، اگر مومن چگلی سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت کیوں نہ عطا فرمائے. چگلی سے بچ نہیں کرنا، کسی کی ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا، بہت خراب بات، بہت بری بات ہے. 90% جھگڑے گھر کے ختم ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاؤ کہ چگلی نہیں کرنا. چوتھی بات کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں چوتھی قبر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک سنسنی خیز منظر تھا کہ مردے کو آگ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے فرشتے. اس کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کیسے؟ جیسے مرغی تندوری بھونتے ہیں تو کیسے اس کو پلٹتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں. تو ایسے اس کو مردے کو آگ میں وہ تپا رہے، جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور اس کو آگ کے گوزوں سے مار رہے تھے. مجھ پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور میں قبرستان سے نکل کر کے بھاگا تو غیب سے آواز آئی سن لے، یہ وہ کم بخت ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اسی لیے اس کو قبر میں آگ پہ، جہنم کی آگ پہ. آپ تو سوچ رہے ادھر کہ مست مزے سے قبر میں سو رہے، مست مزے سے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے تو اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنجا سانپ مسلط کرتا ہے جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ اس کے جو ناخن ہے وہ لوہے کے، اور وہ جس کو ایک بار ڈسے 1000 سال تک کے اس کے اندر زہر گھومتا رہے، اور اس کی ہڈی ٹکڑے ہو جائے. شجاع الاقرع. اور جب کوئی بے نمازی ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک بار نہیں ڈستا، فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک، عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک، اور مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک، اور عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک اس کو ڈستا رہتا ہے. اور وہ کہتا ہے میرا نام شجاع الاقرع ہے، اے نماز نہ پڑھنے والے، قیامت تک میں تجھے اسی طرح ڈستا رہوں گا. آج ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ کیوں نہیں نکالتے؟ 10 منٹ گیم کے لیے وقت نکالا، فلموں کے لیے وقت نکالا، دوستوں کے لیے وقت نکالا، سب کے لیے. مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بے نمازی کو ہوتی. جہنم میں سب سے دردناک عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا. بلکہ یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے میں تو بھاگ رہا تھا لیکن میں نے سوچا ایک قبر اور کھود لوں، ہو سکتا ہے کچھ کام بن جائے. جب میں نے 5ویں قبر کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی. اس میں باغ تھے، نہریں تھی، اور ایک خوبصورت جوان سفید کپڑے پہن کر کے ایک دم خوشی خوشی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا.
وہ 2 گز زمین نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے. یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ نہیں دیکھ پاتے. آپ تو کہیں گے یہ امین القادری کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت تک وہ سانپ ڈسے گا. ہم تو 6 مہینے میں قبر پلٹی کر دیتے. اور تیری قبر کی پلٹی کچھ بھی ہو، یہ میرا اللہ ہے. تجھے دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے. اگر اللہ عذاب دکھا دینا تو دنیا ختم ہو جائے. تو اللہ عذاب سب کو دکھاتا نہیں، وہ اللہ والوں کو دکھاتا ہے یا جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے. سب نہیں دیکھ سکتے عذاب. تو قبر پلٹی ہو جائے پھر بھی اس میں عذاب ہوگا، تمہیں دکھ نہیں رہا ہے. کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اتنے اندھے ہیں کہ پوری زندگی کبھی خود کا چہرہ نہ دیکھ سکے. کبھی دیکھا اپنا چہرہ؟ دیکھا؟ بغیر آئینے کے، بغیر سبب کے اپنا چہرہ کبھی نظر آیا؟ جس کو خود کا چہرہ نظر نہ آئے اسے اللہ کا راز کیا نظر آ سکتا ہے؟ اس لیے بہت ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نظر آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے. کچھ 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں. ایک مرتبہ امام جعفر صادق تقریر کر رہے تھے، اللہ ہے نظر نہیں آتا. ایک 1.5 ہوشیار ہے کہ جو نظر نہیں آتا میں اس کو نہیں مانتا. وہاں امام جعفر صادق کا ایک دیوانہ تھا جس کو بہلول کہتے. بہلول بہلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش مزاج، خود ہنسے دوسروں کو ہنسائے. بہلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دانش مند، عقل مند، خوبصورت بالا. بہلول دیوانہ تھا، امام جعفر صادق کا شاگرد تھا. جیسے اس 1.5 ہوشیار نے کہا نا جو نہیں دکھے میں اس کو نہیں مانتا، اس نے اٹھایا پتھر اور دیا دے سے زور سے سر پہ مارا. ہائے میرا سر، میرا سر. کیا کر دیا یہ پاگل نے؟ بہلول نے کہا کیا ہوا؟ سر تو نے مار دیا تو ہو کیا؟ درد ہو رہا ہے. کہا دکھا کدھر ہے؟ ارے درد ہو رہا ہے. ارے دکھا کدھر ہے؟ او پاگل درد ہو رہا ہے. کہا کہ تیرا فلسفہ ابھی تو نے بیان کیا نا کہ جو دکھتا نہیں میں اس کو مانتا نہیں. تو جب تیرا درد دکھتا نہیں تو میں اس کو کیسے مان لوں؟ تو اس کو پتہ چل گیا کہ جعفر صادق کے دیوانے نے ایسا چوٹ دے کر کے سمجھایا کہ قیامت تک کے لیے اب سب کو سمجھ میں آ گیا. ارے نادان، جب درد چھپ کر بھی محسوس ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن ہے درد، ہے نا، موجود ہے نا درد. تو جب درد موجود ہے مگر دکھتا نہیں، جب درد اتنا مستور ہے تو درد کا پیدا کرنے والا خدا کی شان سے مستور ہوگا. تو دماغ نہیں لڑانے کا بہت زیادہ. کچھ چیزیں صرف اللہ رسول کی مان لینی ہو. اور یہ بات یاد رکھنا، جو چیز بن دیکھے مانو گے اس کی اپنی برکت ہے. تو بہرحال تو وہ کہتا ہے میں نے 5ویں قبر کھودی تو نہریں تھی، باغات تھے اور بالکل گلستہ کھلا ہوا تھا اور ایک بندہ تخت پہ مزے سے بیٹھا تھا. میں وہ منظر دیکھ کر مسرور ہوا لیکن اس کی ہیبت بھی مجھے جب وہ بھگانے کے لیے آمادہ ہوئی تو میں ادھر سے بھاگنے لگا تو مجھ سے آواز آئی غیب سے، کہا ارے اس کو نہیں پوچھتا کہ یہ قبر میں شان سے کیوں ہے؟ لوگ تو سمجھ رہے کہ 2 گز چھوٹی سی جگہ ہے، کروٹ لینے کو جگہ نہیں، لیکن یہاں تو پورا گلستہ کھلا، یہاں تو پوری باغ و بہار ہے، پوچھ اس سے کہ یہ کیوں ہوا؟ تو خود ہی غیب سے آواز آئی، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. یہ جوانی میں توبہ کا انعام ہے. بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی سدھر جاتے، جب کسی کے کام نہیں آتے تو پھر ہاتھ میں تسبیح لینا اور بغل میں مصلی، پھر وہ مزہ نہیں رہتا. اگر سدھرنا ہے تو جوانی میں سدھرو، سنورنا ہے تو تاش کے پتے چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جو جوان جوانی میں توبہ کرے میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب کوئی بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں روشن فرماتا ہے اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے. اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جوانی کی توبہ اللہ کا مقبول بندہ بنا دیتی ہے. بات جوانی کی آئی ہے تو یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جوان حرام سے بچے،
اللہ کی عبادت کرے اللہ اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور اللہ اس کو فرشتوں کے مانند قرار دیتا ہے. فرمایا جو جوانی میں حرام سے بچے اللہ فرماتا ہے وہ میرے بعض فرشتوں کے مانند ہے میرے نزدیک. اور یہ بھی فرمایا میرا حقیقی بندہ وہی ہے, میرا محبوب بندہ وہی ہے جو جوانی میں توبہ کر. جوانی کی توبہ کی بات آئی تو میں آپ سے اب صرف چند منٹ لے کر کے بتاؤں کہ جوانی کی توبہ کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے. ایک جوان تھا, اس کا نام عبداللہ تھا, بغداد میں رہتا تھا, خوبصورت بہت تھا, بہت نیک باپ کا بیٹا بھی تھا. نیکی کے آثار اس جوان میں بھی تھے. خوبصورتی بہرحال خوبصورتی ہوتی, خوبصورتی بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے کبھی کبھی. وہ جوان جا رہا تھا, اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے, اس سے آنکھیں چار ہو گئی. آنکھیں چارویں لڑکی سے کہا تو کتنی خوبصورت ہے, تو مجھ سے ملے گی؟ اس لڑکی نے کہا رات کو ملیں گے. اس نے ملنا نہیں تھا, دامن چھڑانے کے لیے تو اس نے بہانہ کر ہی دیا, بہت نیک لڑکی تھی. جیسی شام ہوئی عبداللہ نام کا وہ جوان اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ تو قندیلوں کا دور تھا, لائٹ نہیں تھے, چراغوں کا دور تھا. کھڑا ہے اس جوان. اچانک کان میں اذان کی آواز آئی. عبداللہ ایسا جیسے لگتا ہے کسی خواب سے اچانک بیدار ہوا ہو, کسی نے کچوکے دیے, جھٹکا. جیسی وہ بیدار ہوا اذان کی آواز سے, اس نے اپنے من ہی من میں کہا عبداللہ مغرب کے بعد سے تو آیا ہے, عشاء کی اذان ہو گئی, اور عشاء کی اذان ہوئی تو وہ لڑکی آئی نہیں. اتنی دیر بعد بھی وہ لڑکی نہیں آئی. لیکن جیسی مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. میں مغرب سے عشاء تک نہیں کھڑا رہا, میں تو مغرب سے فجر تک کھڑا رہا. فجر ہو گئی, وہ ظالم حسن کی ملکہ دھوکہ دے گئی. اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی. اچانک ضمیر نے کچوکے دی, عبداللہ ایک لڑکی کے لیے پوری رات کھڑا رہا, لیکن اس کے عشق میں تجھے پتا بھی نہیں چلا کہ رات کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں. ارے نادان, لڑکی کی بجائے اگر تو اللہ کے محبت میں عشق کے حق میں کھڑا ہوتا تو پھر تجھے کیا مرتبہ ملتا. بس یہ سوچ کر مسجد کی طرف وہ جوان گیا, خوب رویا, خوب توبہ کی, مولا معاف کر دے, تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا, تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا, تجھے چھوڑ کے کہیں اور. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, بیٹوں سے بھی, بیٹیوں سے بھی, بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی, یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے, اس کو کسی لڑکے لڑکی کی محبت میں برباد مت کرو. آج نشہ ہو, شراب ہو, خودکشی ہو, یہ ساری چیزیں افیئر کی وجہ سے ہو رہی ہے, زیادہ تر ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہو رہی ہے. یاد رکھنا, اگر دل ہی لگانا ہے تو اس سے کیوں دل نہیں لگاتے جو اللہ کا محبوب ہے. دھوکے بازوں سے کیوں دل لگاتے, کیوں کسی کے چکر میں ہو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ نوجوان خوب رویا, خوب توبہ کی, نماز پڑھی, سورج نکل آیا, اشراق پڑھی, خوب رویا, اللہ کو منایا, چاشت پڑھی. مولا اب کبھی نہیں جاؤں گا اس طرف, گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا, برائی کی طرف نہیں جاؤں گا. چاشت کے بعد جب سورج چڑھ گیا تو عبداللہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا. تو عبداللہ نے کیا دیکھا کہ سر پر بادل سایہ کر رہے. مسجد سے بڑے میاں بھی نکلے تھے, تو بڑے میاں کو عبداللہ نے کہا اللہ والے, اے اللہ والے. بڑے میاں نے عبداللہ کا اللہ والے, تو کتنا اللہ والے, تیرے سر پہ بادل سگا. بابا رات کیسے گزری وہ تو ہم جانتے ہیں, ہم کوئی اللہ والے نہیں ہیں. اس اعتبار سے جس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں, ہم کوئی اللہ کے مقرب نہیں ہیں. اس اعتبار سے جس کو اللہ والا کہا جاتا ہے, ہم تو گنہگار ہیں. رات کیسے گزری ہم جانتے ہیں, آپ اللہ والے ہیں بابا. بڑے میاں خوش ہو گئے. لیکن جب دونوں کا رستہ بدلا تو بادل کا سایہ عبداللہ کے سر پہ تھا, بڑے میاں کے سر پہ نہیں تھا. بعد عبداللہ رو پڑے, روتے کا مولا میں نے توبہ کی تو تو نے میری کتنی عزت بڑھائی کہ بادل میرے سر پہ سایہ کرتا ہے. اب کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا, نیک بنوں گا, پوری زندگی تیری راہ میں گزار دوں گا. اور جب نیک ہی بن رہا ہوں تو عالم بن جاؤں, مفتی بن جاؤں,
फ़क़ीह बन जाऊँ, कोई अच्छा उस्ताद तलाश कर लूँ। उस्ताद ढूंढने निकले, नसीबे ने यावरी की और वो अब्दुल्ला उस्ताद ढूंढते ढूंढते उसके दरवाज़े पे पहुँच गए जिसे दुनिया इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, करोड़ों अरबों खरबों हनफियों के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शागिर्दी नसीब हो गई। और वो अब्दुल्ला ने इतना पढ़ा कि उस अब्दुल्ला को इल्म हदीस की वजह से लोगों ने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का, फ़िक़्ह इतना पढ़ा, इमामुल फ़ुक़हा कहा, तसव्वुफ़ इतना पढ़ा, शेखुल मशाइख़ कहा। और उसी अब्दुल्ला को दुनिया अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम से जानती है। इमाम आज़म कहा करते थे, अगर क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा, ए नोमान मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा, उसी के ज़रिए मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। देखो जवानी की तौबा ने कहाँ तक पहुँचाया। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक, इमाम आज़म के शागिर्द हैं ये, सूफिया के भी उस्ताद हैं ये वो बुज़ुर्ग हैं। फ़ुज़ैल बिन अयास का नाम सुनते हैं, अल्लाह अकबर, उनके भी उस्ताद हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक। तो याद रखिए, जवानी में तौबा करोगे उसका इनाम ये मिलेगा। बुढ़ापे में ठीक है तौबा, मैं किसी को मायूस नहीं करता, लेकिन जवानी में नेकी के जज्बात भी जवान होते, बुराइयों के जज्बात भी जवान होते। आओ सब मिल के तौबा करें अल्लाह की बात। तौबा करते हो? पहले बताओ कौन कौन तौबा करते हैं, हाथ उठाओ। माश सब कर, ऐसे नहीं, अच्छे से उठाओ। अच्छे काम के लिए हाथ उठाना अच्छी बात है। सब उठाए रखो ना भाई, जरा ज़बरदस्ती नहीं है, जिसे करना है वही। जो तौबा करता है वो अल्लाह वाला बन जाए, अल्लाह का महबूब बन जाए। मर्दों को कहा था, लेकिन औरतों के जज्बात कितने हैं देखिए कि ख़वातीन ने भी उठाया। अल्लाह इनके भी हाथ उठाने की लाजिम। बोलो आज से तौबा करते हो? नमाज छूटेगी आज से? बोलो नमाज छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना इंशाअल्लाह। उठा के रखें आज, जरा हम भी देखे, फरिश्तों गवाह बनाए। नमाज छूटेगी आज से? जो इशा पढ़ के नहीं आए पहले इशा पढ़ेंगे, फजर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हराम से भी बचेंगे, गीबत चुगली से भी बचेंगे। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।